السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نماز کے متعلق منتخب قرآنی آیات لے کر آئے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ادا کرنا فرض ہے اوقات مقررہ میں۔ دیکھیں یہاں پہ جو کنڈیشن لگائی اللہ تعالیٰ نے اوقات مقرر پہ لگائی کہ وقت مقرر پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کہ نماز جس وقت سو کے اٹھے آنکھ کھلی یا اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے اس ظہر کا ٹائم پہ ظہر پڑھنی ہے، دیکھیں فجر کے ٹائم کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ فجر کے ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے انسان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور وہ انسان اچانک جب اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ٹائم چلا گیا، تو حکم یہ ہے کہ اسی وقت اٹھ کے وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ لیکن کنڈیشن اس میں یہ لگائی ہے کہ یہ نہ کہ سورج اندر باہر ہو، اس وقت نہیں، بلکہ سورج پھر فل نکل چکا ہو تو اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو یہ 12 بجے سے پہلے ایک مسئلہ ہے کہ 12 بجے سے پہلے اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آدھا اکاؤنٹ ہوگی، لیکن یہ کبھی کبھار کے لیے، ہر وقت کے لیے نہیں ہے، ایمرجنسی کی صورت میں۔ لیکن وقت مقرر لازمی ہے، ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو پابندی لگائی ہے وقت مقرر کی لگائی ہے۔ نمبر 2 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سورۃ حا میں آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر، یعنی نماز خود بھی پڑھنی ہے اور گھر والوں کو بھی کہنا ہے کہ نماز پڑھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں تو پھر اپنی ہی عبادت کی فکر ہے، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کوئی ہمارا کہنا ہی نہیں مانتا۔ کوئی کہنا مانے یا نہ مانے، گھر میں لازماً حکم دینا ہے اور خود بھی نماز پڑھنا ہے۔ تو گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور ساروں کو نماز پڑھائے، ورنہ اسے قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں نہ کیا تھا۔ نمبر 3 وَأَقِمُ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ سورۃ حا میں آیت نمبر 14 میں ہی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔ تو دیکھیں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح شام کرنا چاہیے، تو یہاں پہ جو نماز ہے وہ بھی ذکر میں شامل ہو رہی ہے۔ اور تو نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تمام اللہ کے ذکر میں باتیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ روم آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نماز قائم کرو اور مت بنو مشرکوں میں سے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اور تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے ادا کرو اور مستقل ادا کرو، قائم کرنا ہے، اور مت بنو مشرکوں میں سے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرکین میں سے ہو جائے گا۔ مشرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور مشرک جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے، نہیں پڑھو گے تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں اور پڑھیں، ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر 5 فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ المدثر آیت ہے سورت ہے، اس میں آیت نمبر 43 سے 40 تک، 40 سے 43 تک کا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے کس چیز نے داخل کر دیا تمہیں جہنم میں، وہ کہیں گے ہم نہ تھے نمازیوں میں سے۔ یہ دیکھ لیں کتنی بڑی وارننگ ہے کہ وہاں پہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جہنمی لوگوں سے جب پوچھیں گے تم کس لیے جہنم میں گئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو میری عزیز بہنوں، نمازوں کی کس قدر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں پڑھانی چاہیے، اوروں کو بھی تنبیہ کرنی چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 6 ہم دیکھ لیتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہُونَ۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 4 سے 5 تک کا ترجمہ ہے یہ۔
ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 4 سے 5 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو یہ ہلاکت کا لفظ استعمال ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل سے کیا مراد ہے؟ کبھی صبح کی پڑھ لی، کبھی شام کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی عصر کی نہ پڑھی، کبھی مغرب کی نہ پڑھی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، یعنی یہ غفلت ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ وقت مقرر کے ساتھ ان تمام نمازوں کو پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن اذان ہو رہی ہوتی ہے، غفلت میں دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اذان ہوگی، اللہ کا حکم آ گیا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ قرآن کی طرف آؤ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس کو غفلت کہا جاتا ہے۔ تو نمازوں میں ایک تو پابندی ہے وقت، ہمیں اب اس چیز کا ہمیں جو عمل کی بات اس میں سے نکالنی ہے وہ یہ نکالنی ہے، ایک تو نماز مقرر کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے، وقت مقرر کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اپنے خود بھی پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، نماز پڑھانی ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے مشرک ہوتے ہیں، یا پھر وہ نمازیوں کی ہلاکت ہے، اور وہ جنتیوں بھی جہنم والوں سے سوال کریں گے، بتاؤ تمہیں نماز کس نے روکا؟ وہ کہیں گے نماز۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسلمان اور مشرک میں اگر فرق ہے تو وہ نماز کا ہے، اور ہم نے نماز کا حکم دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا غافل میں آ جاتا ہے، یعنی کبھی کبھار نماز پڑھنے والا غافل میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں غفلت سے بھی بچنا ہے، ہم نے وقت مقرر پہ نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے خود بھی پڑھنی ہے، اوروں کو بھی نماز کے لیے کہنا ہے، خاص طور پہ گھر والوں کو سب سے پہلے کہنا ہے۔ تو یہ اس میں سے ہم نے عمل کی باتیں نکالنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔